بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر اور بھلائی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس خیر اور نیکی کے کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کے ایک خصوصی احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ کسی کو نیکی کی کسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، کسی کو کہتے ہیں صدقہ کر لیں، کسی کو کہتے ہیں حج کر لیں، کسی کو کہتے ہیں والدین کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت، کوئی بھی دین کی بات، کوئی بھی خیر کی بات، تو جتنا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ حالانکہ وہ نیک کام آپ نے نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ اس میں ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ذریعہ بننے والے شخص کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا اس کام کرنے والے کو۔ اور اس حدیث، یہ پوری حدیث کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سواری مانگی کہ میں نے کہیں جانا ہے، مجھے سواری چاہیے، تو مجھے کچھ دیر کے لیے آپ سواری عنایت کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس سواری ہے، وہ تمہیں دے دے گا۔ تو اس کے بعد وہ شخص گئے اور جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے سواری دے دی۔ تو دوبارہ یہ شخص آئے حضور کے پاس اور بتایا کہ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے سواری دے دی ہے۔ تو اس پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی، اس کو بھی نیکی کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگرچہ سواری تمہیں میں نے نہیں دی، سواری تمہیں اس دوسرے شخص نے دی ہے، لیکن تمہیں بھیجا میں نے تھا، میں ذریعہ بنا اس شخص سے تمہیں سواری دلوانے کا، تو اس لیے جتنا ثواب اس سواری دینے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو نیکی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بڑا محدود ہے۔ اب یہ ایک ہماری معاشرتی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو بائک چاہیے، اس کو سائیکل چاہیے، تو اب اس کے اندر بھی نیت کا اعتبار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی موجود ہے یا موٹر سائیکل موجود ہے یا سائیکل موجود ہے، لیکن آپ کو اس شخص پر اطمینان ہی نہیں ہے کہ یہ شخص صحیح طریقے سے چلانا نہیں جانتا، یہ شخص گاڑی خراب کر دے گا، کوئی بھی ایسی وجہ ہے جو آپ کو اطمینان نہیں، اور آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار اس سے جا کے لے لو، فلاں سے جا کے لے لو، اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ جو آپ نے اس کو دوسرے شخص کے پاس بھیجا ہے، یہ نیک نیتی سے نہیں بھیجا، بدنیتی سے بھیجا ہے۔ اس لیے آپ نے بھیجا کہ یہ مصیبت میرے سر سے ٹل جائے، کسی اور کے سر پہ آ جائے، اس کا ثواب نہیں، یہ گناہ ملے گا۔ ہاں اگر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ یہ احسان کیا جانا چاہیے، یہ شخص اس احسان کا مستحق ہے، اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں یہ نیکی کروں، لیکن آپ کر نہیں سکتے، اور پھر آپ اس کی رہنمائی کسی اور کی طرف کر دیں اور وہ اس کے ساتھ وہ احسان کرے، تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے، کسی اچھے کام میں کسی کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو پورا حصہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی نیکی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بسا اوقات سمجھتے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اب انہوں نے حضور سے ایک سواری مانگی تھی،
اور حضور نے ان سے کہا جا کے کسی اور سے لے لو، تو ہم اپنی زندگی میں یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ بتایا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں تو یہ دیکھیں کہ میں اس عمل کے ذریعے کسی نیک کام کا ذریعہ بن رہا ہوں یا کسی غلط کام کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اور جب ہم کوئی نیک بات سنیں، کوئی خیر کی بات سنیں، کوئی دین کی بات سنیں، تو اس کو دو نیتوں سے سننا چاہیے۔ ایک نیت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پر خود عمل کروں گا، اور دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو اس سے آپ کو بھی اس نیت سے ہی اللہ تعالیٰ 2 اجر 2 ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک تو آپ اس نیت سے سن رہے ہیں کہ میں عمل کروں، اس نیت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ دوسرا اس نیت سے سن رہے ہیں کہ میں یہ حق بات ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ میں کسی اور تک پہنچاؤں، اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، آج کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے تحقیق کہ آپ جب کسی کی بات سنتے ہیں تو انسان کے ایک ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ موڈ کے اندر بیٹھیں، ایک ہوتا ہے آپ ٹیچنگ موڈ میں بیٹھیں۔ اسٹوڈنٹ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ میں سیکھ رہا ہوں، اور ٹیچنگ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کسی کی بات سننے کہ یہی بات کل میں نے کسی کو سکھانی ہے، یہی بات کل میں نے کسی کو پڑھانی ہے۔ تو جب آپ ٹیچنگ موڈ کے اندر کہیں پہ بیٹھتے ہیں، اس نیت سے بیٹھتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ میں نے یہ بات کل کسی اور کو سمجھانی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں گا، میں یہ بات آگے کیسے کنوے کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی دین کی بات سنیں، جو بھی کوئی خیر کی بات سنیں، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو اس میں شریک کریں۔ یہ دوستوں کا دوستوں پر حق ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ چائے پینے تو چلے جاتے ہیں، سگریٹ پینے چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی محفلیں جمانے چلے جاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مسجد آ جاتے ہیں، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی دوستی نہیں ہے، یہ دوستی تو ایسی ہے جو قیامت کے دن انسان پھر حسرت کرے گا کہ اے کاش میں اس کو دوست بناتا ہی نہیں۔ یہ دوست تو انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوستوں کا دوستوں پر حق ہے، چھوٹوں کا بڑوں پر، بڑوں کا چھوٹوں پر، کہ آپ ان کو خیر کی بات کی طرف بلائیں۔ اور آج کل اس کی ایک صورت سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ کام آج کل ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا۔ آسان اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ اگر خود سے کوئی پوری بات کریں گے دین کی، ممکن ہے آپ اس میں کوئی غلطی کر جائیں، ممکن ہے آپ بات نقل کرنے میں بے احتیاطی یا الفاظ ایسے استعمال کر جائیں جو ٹھیک نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کسی مستند عالم کی کوئی بات، کسی مستند مفتی کی کوئی بات آگے نقل کرتے ہیں، اس میں کم از کم اس بات کا امکان نہیں ہوگا کہ آپ اس میں کوئی غلطی کریں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس میں پھر اس چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ غیر مستند چیزوں کو آگے نقل کرنا، آگے شیئر کرنا، سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرنا۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، آپ نے آگے نقل کر دی، کسی نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے آگے نقل کر دی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ احتیاط بھی لازم ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بات مستند ہے تو پھر اس کو آگے نقل کرنے میں، آگے شیئر کرنے میں بھی اس سے بخل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ کیا پتہ آپ کی یہ بات کس کے دل میں اتر جائے، کس پہ اثر کر جائے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہر موڑ پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں کسی کے لیے نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہوں، جہاں ممکن ہو بن جائیں۔ کیا پتہ یہ ایک نیکی قیامت کے دن کام آ جائے۔ اور یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، جو دعوت دی جاتی ہے، جو تبلیغ کی جاتی ہے، ہر آدمی کو اسی نیت سے اس میں شرکت کرنی چاہیے کہ بھائی میں یہاں بیٹھوں، کوئی کام کی بات سنوں، آگے دوسروں تک پہنچاؤں، اور میں کسی کو بات پہنچاؤں گا، کسی کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے ہیں نا اکثر کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو گانے گاتا تھا اور پتہ نہیں عجیب سی میری زندگی تھی۔ ایک شخص آیا میرے پاس، میں اس کو ابھی جانتا بھی نہیں ہوں، وہ فرماتے ہیں، اور مجھے دعوت دی، مجھے کہا بھائی 3 دن کے لیے چلو ہمارے ساتھ۔
اور میں نکل گیا تبلیغ میں. آج دیکھیں اللہ نے ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی ہے. اب اس شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں اور اس کے ذریعے اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت کو ہدایت دے دی اور مولانا طارق جمیل صاحب لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے. تو اب اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے, کتنا بڑا ایک اکاؤنٹ اس کے لیے کھل گیا. وہ بھی جانتے بھی نہیں کون ہے کون نہیں, لیکن اور پتہ نہیں اس شخص کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے یا وہ شخص نہیں ہے, لیکن ایک اتنا بڑا صدقہ جاری ہے. تو کیا پتہ کس پر کس کی بات اثر کر جائے. اس لیے اس کام میں بھی پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کریں. خود بیٹھیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں, بچوں کو جوڑیں, دین سے جوڑیں, علماء سے جوڑیں, دینداروں سے جوڑیں. اس کا فائدہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک